السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ایاما معدودات. معزز سامعین، سننے والی ماؤں بہنوں، بزرگوں، دوستوں، انشاءاللہ 2 یا 3 دن میں یا اتوار یا سوموار رمضان المبارک کا آغاز ہوگا انشاءاللہ. بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو رمضان کی ساعتیں اور برکتیں ملتی ہیں. حقیقت یہ ہے ہر بندہ فانی ہے، کائنات میں جو پیدا ہوا ہے. کتنے ایسے بھائی ہوں گے جو پچھلے رمضان میں تھے اور آج نہیں ہیں. دیکھتے ہی دیکھتے کتنے ہی پھول مرجھا جاتے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے. روزہ ہر سال اللہ کا مہمان ہمارے پاس تشریف لاتا ہے. اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کہ ہم اس مہمان سے کیا سلوک کرتے ہیں. روزہ اللہ کا مہمان رخصت ہو جاتا ہے جیسے ہم میں سے کوئی رخصت ہو جاتا ہے. یہ منزلیں، یہ مجلسیں، یہ رونقیں ایک وقت پہ آ کے ختم ہو جاتی. رات کو سوئے صبح نہ اٹھے، دوپہر گزاری شام نہ دیکھی، صبح کو دیکھا تو ظہر نہ دیکھی، ایک پہر کو پا لیا دوسرے پہر کا پتہ نہیں. اللہ کریم ہم سب کو ایسے بے شمار رمضان نصیب فرمائے.
اللہ کریم کا اصول ہے کہ اس نے کسی کو بقا نہیں دی ہے۔ ایک نماز شروع ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ایک عبادت شروع ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے، روزہ شروع ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے، انسان پیدا ہوتا ہے مر جاتا ہے، کسی کو بقا نہیں ہے، بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ روزے کی جزا کیا ہے؟ بدلہ کیا ملتا ہے؟ جب ہم بھوکا رہ کے، پیاسا رہ کے، خواہشات سے دور رہ کے، نہ کھا کے نہ پی کے، صبح سے لے کے شام تک اپنی زبان کو ایسے الفاظ سے محروم کرنا جن سے اللہ ناراض ہو جائے، اور اپنی زبان کو اس کی یاد میں لگا دینا جس سے وہ راضی ہو جائے، اس کا بدلہ کیا ہے؟ اب میں روزہ رکھ رہا ہوں مثلا، کسی کو تو پتہ نہیں ہے، یہ بھوکا ہے پیاسا ہے، نماز پڑھتا ہوں پتہ چل جائے گا، کسی کو کچھ دیتا ہوں پتہ چل جائے گا، حج کرتا ہوں عمرہ کرتا ہوں، ظاہری امور ہے، لیکن روزہ وہ واحد چیز ہے جو میرے اور اللہ کا مسئلہ ہے۔ ایک بندہ آپ کے سامنے نہیں کھاتا پیتا لیکن علیحدہ کھا لیتا ہے، یہ معاملہ بندے اور اللہ کا ہے۔ گرمی کا موسم ہو، پیاس لگی ہو، اور آدمی کو کوئی دیکھ نہ رہا ہو، وہ پانی کا چلو لے، اپنے حلق میں اونڈیلے، اور اسے یہ خیال آ جائے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، وہی پانی باہر نکال دے، اسے کہتے ہیں اللہ سے تعلق اور مرتبہ۔ روزے کی جزا کتنی؟ یہ تو فرض روزہ ہے، نفل روزے کی جزا کیا ہے؟ جو فرض نہ ہو اس کی جزا کیا ہے؟ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے وہ نفل، اللہ اس کے درمیان اور دوزخ کے درمیان 40 برس کا فاصلہ کر دیتا ہے، ایک نفل روزہ۔ اور فرض روزے کی اس کا کیا ہی مرتبہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ نے روک دیا لکھنے سے، تم اس کا ثواب نہیں لکھ سکتے، اس کا ثواب اس وقت دوں گا جب میرے بندے سے میری ملاقات ہو جائے گی۔ میں اور آپ یہ فانی اجسام اور ذاتیں یا اشخاص، شخصیتیں، مرد و عورت، بچے بوڑھے، جوان نوجوان، ان کو روزوں سے کیا ملتا ہے؟ گرمی کے موسم میں ہم کہتے ہیں روزہ رکھنے سے کمزور پڑ جائیں گے، ہمارا خیال یہ ہے میں مزدوری دیہاڑی کرتا ہوں، اگر روزہ رکھوں گا کام نہیں کر سکوں گا، کھاؤں گا کہاں سے، بچوں کو کہاں سے کما کے دوں گا؟ یاد رکھیے، جس کی یاد کے لیے آپ نے روزہ رکھ دیا اس ذات نے آپ کا رزق بھی مقرر کر دیا، وہ جس طریقے سے چاہے، جس راستے سے چاہے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ اللہ رزق، اللہ احوال، اللہ صحت، اللہ معاش، اس کا بندوبست کر دیتا ہے بشرطے کہ بندے کا اللہ پہ توکل ہو، بھروسہ ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان تتوکلوا علی اللہ حق توکلہ لا رزقکم کما یرزق الطیور، اگر تم اللہ پہ ایسے اعتماد کرو، اللہ پہ اتنا بھروسہ رکھو، توکل کرو،
اللہ تمہیں ویسا رزق دے جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے، یغدو خماسن یتروہ بطانن، صبح خالی پیٹ جاتے ہیں، شام کو پیٹ بھرے ہوئے واپس آتے ہیں۔ جی میری صحت میری اجازت نہیں دیتی، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، میں ابھی چھوٹا ہوں جی، میں بڑا ہو گیا ہوں، میرا کفایت ہو جائے گی اگر میں اس کا کفارہ دے دوں، اس کے پیسے دے دوں، کسی کو خوراک دے دوں۔ زندگی تو ایک گھڑی کا بھروسہ نہیں ہے میرے بھائی، اللہ پہ توکل رکھ کے روزہ رکھیے، جو پچھلے سال نہ رکھ سکے ان کی معافی مانگیے، اللہ کریم بڑا غفور الرحیم۔ ہر بندہ، ہمارے معاشرے میں 15% بھی لوگ روزہ نہیں رکھتے، 15%۔ لوگ کہتے ہیں نا مہنگائی بڑی ہے، ایک حدیث سنا دیتا ہوں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ جی میں کمائی کرتا ہوں جی، حالات پورے نہیں ہوتے، گھر میں خرچے پورے نہیں ہوتے۔ اسی سے ریلیٹڈ ہے رمضان سے کہ آپ سمجھتے ہیں رزق میں کمی آ جائے گی، روزہ رکھ کے تو کام نہیں کر سکتے۔ میرے اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت آئے گا مہنگائی اتنی ہو جائے گی، اگر کوئی بیل کا سر وہ لینا چاہے گا اتنا ہی بدلے میں سونا دینا پڑے گا۔ لیکن اگر 1 کلو گوشت کے مقابلے میں 1 کلو سونا، اتنی مہنگائی، 1 کلو سونا، 1 کلو گوشت، یا یوں کہہ لیجئے 1 کلو گندم، 1 کلو سونا۔ اب گوشت کا کیا حساب ہے؟ 800 900، کیوں جی 600؟ ہم کہتے ہیں مہنگائی بڑی ہے، حکومت بڑی خراب ہے جی، فلاں ہے جی، فلاں ہے جی، پیٹرول مہنگا ہو گیا، فلاں ہے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول گزارا کیسے ہوگا؟ اور جن بھائیوں کو یہ گمان ہے نا کہ آئندہ مہنگائی کم ہوگی، اپنے ذہن سے نکال دیں۔ اللہ کا نظام بڑا عجیب ہے، کبھی مہنگائی پہ کسی کو ووٹ مت دیں، کبھی کسی کی مخالفت نہ کریں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ گزارا کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا تمہاری خوراک وہی ہوگی جو آسمان کے فرشتوں کی خوراک ہے۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ کا ذکر، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اگر اللہ پہ توکل ہو کبھی مہنگائی کا رونا نہیں روتے۔ ہماری قوم تو شروع سے مہنگائی، فلاں جی فلاں۔ یہ کون سا ایشو ہے؟ پیدا کس نے کیا ہے جی؟ پیدا کس نے کیا ہے جی؟ جس کو اللہ نے پیدا کیا ذرا بول کے بتائے کس نے پیدا کیا ہے؟ اب پتہ چلا ہے نا، یہاں تو ہم بولتے ہیں نا، آپ بھی ساتھ دیا کریں۔ پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو رزق دینے والا کون ہے؟ سستا نظام ہو جائے، مہنگا نظام ہو جائے، ہر بندہ پیٹ بھر کے سوئے گا، یہ اس کا قانون۔ ہماری خواہشات بڑھ جائیں یا اور بات، ہماری خواہشات بڑی ہیں، اللہ کا نظام بہت عجیب۔ جتنی چادر ہے اتنا پاؤں پھیلا لو۔ تو روزہ اس ڈر سے کہ میں جی اگر دہاڑی نہیں کروں گا روزہ رکھ کے تو میرے بچے بھوکے رہ جائیں گے، نہیں۔ تیرے ماں باپ سے پہلے جب تو پیدا نہ ہوا تھا، تیری روح کا رزق، تیرے پیدا ہونے سے پہلے تیرے بچوں کا رزق، تیرے بیوی کا رزق، تیرے ماں باپ کا رزق، ساری کائنات کا رزق روحوں کی صورت میں جب تھے، اللہ اسی وقت اللہ نے لکھ دیا تھا اس کو میں نے روزی سے محروم نہیں کرنا ہے۔ تو اس لیے روزہ چھوڑنا جی میں دیہاڑی کرتا ہوں۔ میرا رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے موت آدمی کو تلاش کرتی ہے ایسے رزق آدمی کو تلاش کرتا ہے۔ مہنگائی کا رونا رونے والے بھائی، وجہ یہ ہے ہم نے اللہ کو بلا دیا۔ رمضان میں کتنے لوگ روزہ رکھتے ہیں جی؟ 5 وقت کی نماز میں کتنے بندے حاضر ہوتے ہیں؟ کیوں جی؟
اور جب اللہ سے غافل ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ ایسے ہی مہنگائی کا خوف آپ کے دل پہ مسلط کر دے گا. اتنی ہوگی نہیں جتنا آپ کا خیال بن جائے گا، اور ٹینشن سے سوچنے سے مر جاؤ گے. اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ تمہارے دلوں کو بھی زندہ کر دے گا. اللہ کے لیے روزہ رکھو. جی میں نے روزہ رکھنا ہے بس. صحابہ کرام نے غزوہ بدر کب کیا ہے؟ 17 رمضان المبارک روزہ رکھ کے. فتح مکہ کب ہوا؟ رمضان میں، 20 رمضان. غزوہ خندق کب کھودی گئی؟ جب پیٹ پہ پتھر بندھے. انہوں نے کبھی نہیں کہا صحابہ نے کہ جی ہم روزہ نہیں رکھیں گے، کھانے کو تو کچھ ملتا ہی نہیں. اور یہ روزے کچھ بھی نہیں ہیں. صحابہ کے روزے یا پچھلی امتوں کے 8 پہر کے روزے کہ مغرب سے لے کے عشاء تک کھا لو بس، سو صبح اٹھو روزے کی حالت میں، سحری نہیں، شام کو جا کے افطاری کے وقت پھر روزہ افطار کرنا ہے. یہ تو روزے کچھ بھی نہیں. میرا اور آپ کا جسم کس کی امانت ہے؟ اللہ کی امانت ہے. تو اللہ پہ اعتماد کیوں نہیں ہے؟ وہ میرے نوجوان، میرے بوڑھے، میرے بچے، چھوٹے بڑے، وہ یہ سوچتے ہیں یار روزہ رکھ لیا تو بہت فرق پڑ جاتا. بھائی کوئی فرق نہیں پڑتا. آدمی کی روحانی قوت بہت بڑھ جاتی، بہت بڑھ جاتی. اللہ تعالیٰ قوت دیتا ہے، کھلاتا، جو فرشتوں کو کھلائے پلائے. اللہ کے رسول نے ورد بتا دیا، آپ بھی وہ پڑھا کریں، اللہ کا ذکر کیا کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. روزہ رکھیں. جس بھائی کو کہتا ہے جی مجھے پیاس بڑی لگتی ہے روزے میں، بھوک بڑی لگتی ہے، وہ یہ ورد کرے روزے کی حالت میں، اٹھتے بیٹھتے ورد کرے. انشاءاللہ کفایت کرے گی، اس کے گھر والوں کو بھی کفایت کرے گی. رسول اللہ نے فرمایا جو سورہ واقعہ پڑھ لیتا ہے نا، سورہ واقعہ، اس کی روزی اللہ کے ذمے ہو جاتی. رات کو سورہ واقعہ پڑھتے ہیں سارے، کیوں جی؟ ماشاءاللہ کتنے بندے ہیں جو سورہ واقعہ رات کو پڑھ کے سوتے ہیں؟ جو مہنگائی کا جو رونا روتے ہیں ذرا بتائیں. کمی ہم میں ہے، ناقص ہم ہیں، کم علم ہم ہیں، بے عمل ہم ہیں، اور سارا رونا کس پہ روتے ہیں؟ اللہ پہ. اللہ ہمارے حالات نہیں درست کرتا. سورہ واقعہ پڑھیں، روزہ رکھیں، رمضان کی برکات میں سے اللہ کی برکتیں حاصل ہو جائیں گی. حضرت مریم کو کس نے رزق دیا؟ دروازے تو بند تھے. وہ جو اللہ مریم کے گھر میں علیہ السلام کے گھر میں رزق پہنچا سکتا ہے، وہ اللہ مجھے اور آپ کو رزق کیوں نہیں دے سکتا؟ تو اس ڈر سے سب سے پہلا یہی ہوتا ہے جی لوگوں کا. روزہ نہ رکھنے کا سبب کیا ہے جی؟ رزق میں کمی آ جاتی. کیا ہے جی میں کماؤں گا ہی نہیں تو کھائیں گے کہاں سے؟ دراصل ہم سمجھتے ہیں کہ میری ریڑھی، میری دکان، میرا کاروبار، میرا ذمہ دارہ، میری فیکٹری، میرا کارخانہ، میرا کاروبار یہ مجھے رزق دیتا ہے. نہیں، رزق اللہ کے سپرد ہے. جب یہ چیزیں نہ تھیں اس وقت بھی رزق دیتا تھا، جب یہ نہ ہوں گی اس وقت بھی رزق دے گا. دوسری چیز وہ جو روزہ نہ رکھنے کی ہے، وہ کہتے ہیں جی روزہ رکھنے سے بہتر ہے کسی اور کو کھانا کھلا دو، فدیہ دے دو، خود کیوں بھوکا رہنا ہے؟ ایک کو نہیں 10 کو کھلا دو، ہمیں بھوکا کیوں رکھتے ہو؟ ان کے لیے عرض یہ ہے، روزہ میرے اللہ کا حکم ہے، روزہ میرے مولا کا حکم ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے جوانی دی، جس نے قوت دی. اور اس بندے سے تو اللہ بڑا راضی ہوتا ہے جو کام کر کے روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھ کے کام کرتا ہے. ایک فارغ آدمی، بالکل ویلا آدمی وہ روزہ رکھے، ایک کام کر کے روزہ رکھے، زمین و آسمان کا فرق ہے دونوں میں. اور آج تک میں نے تو روزہ رکھ کے مرتا ہوا نہیں کسی کو دیکھا.
اگر ایسی صورت بن جائے کہ آپ روزہ رکھ کے آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، آپ میں کمزوری ہوتی ہے، آپ حتیٰ کہ آپ کی موت ہو جاتی ہے، تو اللہ آپ کو اجر کیا دے گا یہ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اجر کیا ملے گا؟ بیمار ہوئے روزے کے سبب سے، کمزور ہوئے روزے کے سبب سے، آپ کو ثواب ملے گا اس لڑنے والے کی جو اللہ کے راستے میں لڑنے جاتا ہے، غازی وقت کا ثواب ملتا ہے، کیوں آپ اللہ کے راستے میں۔ اور اگر موت ہو جائے روزہ رکھ کے، اللہ تعالیٰ اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھائے گا، شہید کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ کے رسول نے روزہ رکھا، بعد والوں نے رکھا، رات کا وقت ہوا، پو پھٹی، آخری وقت ہے، سحری اعلان ہوا، اللہ اکبر، لقمہ اٹھایا واپس رکھ دیا، مولا کریم نے کہا کھانا نہیں، شام کا وقت ہوا، اللہ اکبر، دل نہیں بھی چاہے، ایک سنت ہے کھجور سے کسی چیز سے افطار کر روزہ کھول لیا، اللہ راضی ہو گیا میرے اللہ اکبر کہنے پہ، میرے بڑا ہونے کے کہنے پہ۔ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کہنے پہ روزہ رکھا، اس کہنے پہ روزہ چھوڑا، ختم کیا۔ مجھے اپنے رب العزت ہونے کی قسم ہے، قیامت کا دن ہوگا جب سارے پیاسے ہوں گے، اس روزہ دار کو میں حضور کے حوض کوثر سے پانی نہ پلاؤں، مجھے رب العالمین کس نے کہنا ہے؟ روزے داروں کے لیے بڑی ہے، بڑی فضیلتیں ہیں۔ میرا رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا بندے کے منہ سے جو بو آتی ہے، بھوکے بندے کے منہ سے افطار کے وقت جب روزہ افطاری کرتے ہیں، افطار کرتے ہیں، اور لوگوں کو دیکھنے میں بڑی عجیب لگتی ہے، بری لگتی ہے، اللہ کے نزدیک وہ کستوری سے زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ جو آپ روزے کے وقت افطار کرتے وقت جو آپ کے منہ سے افطاری سے پہلے، عصر کے بعد، شام تک جو وہ بدبو یا بو کہہ لیں وہ پیدا ہوتی ہے، مجھے آپ کو اچھی نہیں لگتی، اللہ اور اس کے فرشتوں کو اتنی اچھی لگتی ہے۔ ایک طرف کستوری کی خوشبو ہو، ایک طرف وہ خوشبو ہو، اللہ تعالیٰ کو وہ خوشبو اس سے زیادہ اچھی لگتی ہے، اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ پھر آپ اگر روزے کے درمیان سو گئے، وہ بھی اجر، چلے وہ بھی اجر، اگر آپ نماز پڑھیں وہ بھی اجر، پھر بدلہ اتنا دے دیا 700 گنا تک، 700 گنا، 1 روپے اس کے بدلے میں 700 روپے۔ یہ جو سود لینے دینے والے، ان سے پوچھیں پیسے کی کیا قدر ہوتی ہے، کہ 100 دیا تو 110 لے لیا، وہ 100 زیادہ پیارا نہیں ہے، وہ اوپر والے 10 زیادہ پیارے ہیں۔ تو اللہ کا نظام دیکھیے، اللہ بھی تمہیں سود، چلو سود ہی سمجھ لو، کہ ایک عمل کیا، ایک نیکی کی، ایک حرف پڑھا، اللہ نے کیا 10 نہیں، دنیا والے 10 دیتے ہیں، 20 نہیں، 40، 50، 60، 70، اللہ کہتے ہیں نہیں، 700 گنا کا اجر ملے گا اس بندے نے روزے کی حالت میں جو بھی عمل کیا۔ ایک نماز، 700 نمازیں یہیں پہ آتے ہیں۔ ایک آدمی اکیلا نماز پڑھتا ہے، ایک آدمی باجماعت نماز پڑھتا ہے، کتنی نمازوں کا فرق ہے؟ 27 یا 25 نمازوں کا۔ ایک بندہ عام حالت میں رمضان میں امام کے ساتھ نماز پڑھنے کا کتنا درجہ ہے بھلا؟ 700 کو 25 سے ضرب دے دیں، جتنا بنتا ہے اتنا اجر ملتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں معمولی بات ہے؟ وہ کہتے ہیں روزہ وہ رکھتے ہیں جس کے گھر میں دانے نہ ہو، کیوں جی معاشرہ یہ کہتا ہے، جاہلیت۔ اور دانوں کا مالک بھی کون ہے؟ اس ذات کے لیے روزہ رکھنا ہے، اجر اتنے زیادہ ہے۔ عام دنوں میں ایک حرف پڑھیں گے قرآن کا، مثلا الف لام میم، عام دنوں میں پڑھیں گے تو 30 نیکیاں ملیں گی، الف علیحدہ، لام علیحدہ، میم علیحدہ۔ رمضان میں اگر پڑھیں گے 700 کو ضرب دے لو، 2100 نیکیاں آپ کو ملیں گی۔ 2100 نہیں، زیادہ، 30 کے ساتھ ضرب دیں، 700 کو 30 کے ساتھ، الف لام میم، ہزاروں نیکیاں۔ ہم میں کتنے ہیں جو رمضان میں قرآن کھولتے ہی نہیں؟ رمضان میں قرآن کھولتے ہی نہیں، تعویذوں پہ بڑا یقین ہے، یہ جو قرآن ہے اس پہ یقین نہیں ہے۔
میں تو حیران ہوتا ہوں اس قوم پہ کہ قرآن کریم کے 114 سورتیں ہیں، 30 پارے ہیں، اس کو لپیٹ کے غلاف میں اوپر رکھا ہوا ہے اور کسی کا دیا ہوا اتنا سا ٹکڑا اثر کر جاتا ہے. سبحان اللہ. کیوں جی؟ عقل کے اندھے ہیں کہ نہیں؟ اس قرآن کو رمضان میں کھولنا ہی نہیں. میرا رسول ہر سال ایک دور کرتے حضرت جبریل کے ساتھ. جبریل امین مقدس پیغمبر اللہ کے فرشتہ، ان کے ساتھ ایک دور کرتے قرآن کریم کا. اور جب آخری سال آیا، آپ نے فوت ہونا تھا، تو آپ 2 قرآن کا آپ نے دور کیا حضرت جبریل کے ساتھ. ہمارا امام آگے کھڑا ہوتا ہے، تراویح مثلا ہم پڑھتے. تراویح اصل لفظ نہیں تھا، لفظ تھا قیام اللیل، رات کا قیام. تراویح تو بعد میں پڑھ گیا ہے نا. تراویح کا لفظی معنی ترویحہ کی جمع ہے، اس کا معنی ہے آرام کرنا. دراصل وہ 2 رکعت پڑھتے تھے صحابہ، 2 رکعت پڑھ کے اتنی دیری میں، یا 4 پڑھتے، 2 رکعت جتنا وقفہ کرتے تھے. 4 رکعت پڑھ کے یا 2 رکعت پڑھ کے کتنا وقفہ؟ 2 رکعتوں جتنا. وہ آرام کا جو وقت ہے اسے ترویحہ بولتے ہیں. اس سے تراویح پڑھ گیا. اب امام آگے کھڑا ہوتا ہے. اب مقتدی جو ہے سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ لازمی پڑھے گا، چاہے مقتدی ہے جب اکیلا. لیکن امام کے پیچھے آپ کہیں گے جس ثواب میں کمی آ جائے گی. اللہ کہتا ہے نہیں، تم نے سن لینا ہے امام کا کہا ہوا، اتنا ہی ثواب تمہیں ملے گا جتنا امام کو ملتا ہے. قرآن اس پہ قربان. قرآن کریم نہیں کھولتے، اس کو پڑھتے نہیں، پھر کہتے ہیں ہمارے حالات نہیں بدلتے. میرے بھائی رمضان میں اپنا ورد بنائیں کہ میں نے کم از کم 1 قرآن ختم کرنا ہے. کیوں جی؟ 1 قرآن ختم کرنا ہے. پھر اپنی تسبیحات کو بڑھائیں کہ میں نے رمضان میں بیٹھے ہوئے فارغ نہیں بیٹھنا. وہ جہاں ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں بیٹھے ہوئے کہ پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، ان ہونٹوں پہ اللہ کا ذکر جب کیا جاتا ہے اللہ فرشتوں میں فخر کرتا ہے. یہ وہی مخلوق ہے جس کو پیدا کرنے سے تم نے کہا تھا اس کو پیدا نہ کرو، دنگا فساد پھیلائے گی، یہ قتل کرے گی، نقصان پہنچائے گی، غیبت کرے گی، چغلی کرے گی، حسد کرے گی، یہ حرام کمائی کھائے گی. اے فرشتوں، یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے میرے خوف سے روزہ بھی رکھا ہے، میرا ذکر بھی کرتے ہیں. تم مجھے اپنی عزت کی قسم ہے میں نے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. اپنے آپ کو مصروف رکھیں رمضان میں، صرف اس لیے کہ جی لیٹ جاتے ہیں، جی ہمیں بھوک بڑی لگی ہے، جی بڑا مسئلہ ہے. آپ سوئیں، آپ کا سونا بھی ثواب، باعث ثواب. آپ کا بیٹھنا بھی باعث ثواب، بازاروں میں چلنا بھی باعث ثواب، آپ کا ہر عمل باعث ثواب. لیکن کیا ہی اچھا ہو اس ثواب میں 700 گنا کا اضافہ ہو جائے، جہاں آپ اپنی زبان سے کہیں گے سبحان اللہ، الحمدللہ. اس کا عام کتنا اجر ملتا ہے. اللہ کریم نے فرمایا، جب بندہ رسول اللہ نے فرمایا، کیوں اللہ کا کلام رسول اللہ کا کلام ایک ہی ہوتا ہے، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیتا ہے، زمین و آسمان کا نصف نیکیوں سے بھر جاتا ہے. یہ عام حالت میں اگر آپ رمضان میں کہیں گے تو کتنے ہی آسمان نیکیوں سے بھر جائیں گے. اپنے روزے کو محفوظ رکھیں. روزہ ڈھال ہے، روزے کو چھید نہ کریں، سوراخ نہ کریں اس ڈھال میں. یہ نہ ہو کہ روزہ رکھا ہے اس سارے روزے کو ہی ضائع کر لیا. کیا ہے جی کسی کا حق کھایا ہے، کیا ہے جی کسی کو نقصان دیا ہے، کیا ہے جی کسی سے قطع تعلقی ہے. بھائی بھائی سے نہیں بولتا، بہن بہن سے نہیں بولتی، آپس میں ماں بیٹے کا جھگڑا ہے، بیوی خامد کا جھگڑا ہے. اللہ اکبر. اللہ کہتا ہے ان روزوں کا کیا فائدہ ہے، بھوکا پیاسا رہنے کا کیا فائدہ ہے. یا جسم فحاشی کی طرف چل گیا، رکھا روزہ ہوا ہے، آنکھ کی حفاظت نہ کر سکا، زبان کی حفاظت نہ کر سکا، کان کی حفاظت نہ کر سکا، کسی بھائی کا حق مارا جا رہا ہے اس کا ساتھ نہیں دے سکا. اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث بیان کروں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے، کہ ایک مسلمان کی عزت خاص طور پہ رمضان میں کتنی ہے. میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، سود کے 70 درجے ہیں، سود کے 70 گناہ ہیں، ان میں سب سے ہلکا گناہ اتنا ہے کوئی اپنی ماں سے زنا کر لے، سب سے ہلکا یہ گناہ ہے. لیکن سب سے زیادہ بڑا درجہ کیا ہے
کسی مسلمان کی عزت کو بے عزت کر دینا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ چوراہوں میں بیٹھ کے روزہ رکھا ہے، غیبت کر رہے، چغلی کر رہے، حسد کر رہے، دل میں ابال ہے مجھے کیوں نہیں ملا، اسے کیوں مل گیا۔ اس کو اللہ نے دیا ہے، اللہ سے تو بھی مانگ لے، اللہ تجھے بھی عطا کر دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے رزق میں اضافہ ہو، مثلا میں چاہتا ہوں، تو مجھے چاہیے کہ میں آپ کے لیے دعا کروں، اللہ تعالیٰ اس کو دے نہ دے مجھے پہلے عطا کرے گا، کیوں میں نے خلوص دل سے اللہ سے اس کے لیے مانگا۔ اپنے آپ کو مصروف کریں ذکر اذکار میں، فالتو باتوں سے بچیں، فضول باتوں سے بچیں۔ رمضان یہ روزہ ڈھال آپ کی حفاظت شیطان سے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان شروع ہوتا ہے دوزخ کے دروازے بھی بند، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، جو گناہ کرتے ہیں ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں، شیاطین کا دخل نہیں ہوتا، اس کی رحمتیں برکتیں اس کے دروازے کھل جاتے ہیں آسمان کی رحمت کے۔ اور صبح بھی 2 فرشتے پکار لگاتے ہیں ہر صبح، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اکثر، اے نیکی کے طلبگار، نیکی تلاش کرنے والے ذرا آگے بڑھ، اللہ کی رحمتوں کو تلاش کر، اے نیکی کو تلاش کرنے والے اپنے رب کی طرف قدم اٹھا، تیرا رب تجھے اپنے سامنے پائے گا۔ اور اے برائی کے طلبگار رک جا، کیوں اللہ نے شیاطین کو جکڑ دیا ہے، وہ کوئی حرکت نہیں کر سکتے۔ میرے بھائی یہ رمضان ہمارے لیے پیغام کہ جس طرح ہم کھانا چھوڑتے ہیں اللہ کے لیے کہ اللہ نے منع فرمایا ہے، اسی طرح ان برائیوں کو بھی چھوڑیں کہ وہ اللہ نے منع فرمایا، ان کو منع فرما دیا۔ اپنے روزوں کی حفاظت کریں، روزوں کی حفاظت، مجھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، روزے کی حفاظت، میں کسی کی غیبت نہ کروں، روزے کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا غیبت کا گناہ کتنا ہے؟ غیبت کا گناہ جیسے کوئی مردہ گدھے کا گوشت کھا لے یا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے نزدیک تو مردوں کی حرمت ہم زیادہ سمجھتے ہیں زندوں سے، کہ زندگی میں لڑے ہوئے ہوتے ہیں، جب مر جاتا ہے کہتا ہے اللہ اس کی مغفرت کرے، میں نے اپنے حق معاف کر دیے، کیوں جی ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا غیبت کا گناہ یہ ہے کہ بھائی سگا ہے، اس کا جسم پڑا ہے، مرا ہوا ہے، اس کا گوشت اتار کے منہ میں ڈال رہا ہے، کھا رہا ہے، غیبت کا گناہ اللہ کے رسول نے یہ بیان فرمایا۔ اور پھر آپ اور میں، ان کے لیے سب سے ضروری کیا ہے؟ اپنے آپ کو روزہ رکھتے ہوئے حلال رزق پہ اکتفا کیجئے۔ حرام رزق کا ایک لقمہ اگر آپ کے حلال رزق میں مل گیا تو وہ سارا ہی حرام ہو جائے گا۔ جیسے پیشاب کا ایک قطرہ وہ صاف پانی میں ڈال دیا جائے وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے، اسی طرح حرام لقمہ ایک بھی حلال رزق میں مل گیا تو آپ کا سارا رزق حرام ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو حرام روزی سے بچائیں، روزہ رکھیں، پھر ہے وہ بدلہ جو اللہ دے گا کہ اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ میرے رسول نے فرمایا حرام رزق، اس سے آپ چاہے حج کر لیں، عمرہ کر لیں، زکوٰۃ دے دیں، خیرات دے دیں، جو مرضی کریں، اللہ کے راستے میں صدقات دیں، کوئی فائدہ نہیں۔ آپ عام طور پہ کہتے ہیں آپ سب بڑے سخت مسئلے کرتے ہیں، میرے بھائی سخت مسئلے اللہ کے رسول نے ہی بتائے ہیں، جس رحمت کائنات نے بتائے ہیں وہی فرامین آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اپنی طرف سے تو نہیں ہے بھائی۔ کئی ایسے بھائی ہیں کہ وہ اٹھ کے چل جاتے ہیں، جی ہم سب بڑے سخت مسئلے ہیں، جی ہم سے تو نہیں برداشت ہوتے۔ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، حرام رزق سے کھایا ہوا پہنا ہوا لباس بھی حرام، کھایا ہوا لقمہ بھی حرام، پیا ہوا پانی بھی حرام، پہنا ہوا جوتا بھی حرام۔ احرام کی 2 چادریں آپ لے کے خانہ کعبہ کے سامنے چلے جائیں، یا ربی یا ربی۔ رسول اللہ نے فرمایا ایک بندہ آیا بڑے دور سے، بال بکھرے ہوئے، اس کے کپڑے پراگندہ، بکھرے ہوئے بال، بری حالت، بھوکا پیاسا،
وہ خانہ کعبہ کے پاس آتا ہے، ہاتھ مد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی لبیک اللہم لبیک. کیوں جی سارے کہتے ہیں یا وہاں پکارتے ہیں؟ فرمایا انا یستجاب لہ مشربہ حرام مأکلہ حرام مطعمہ حرام غذی بالحرام، کھانا حرام کا، پینا حرام کا، ملبسہ حرام، لباس حرام کا، جوتا حرام کا، پرورش حرام کی، حرام کے پیسوں سے ویزا لگوا کے حرام باندھ کے عمرہ کرنے گیا یا حج کرنے گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، عبادت قبول نہیں ہوگی. آج سے جو پہلے ہو گیا چھوڑ دیجئے، سود کھایا چھوڑ دیجئے، جوئے کی کمائی کھائی چھوڑ دیجئے، کسی کا حق کھایا لوٹا دیجئے، کوئی اور مسئلہ ہے پورا کر دیجئے، اللہ سے معافی مانگے. کتنا رب کریم، کتنا غفور الرحیم ہے. ایک مرتبہ آپ نے کہنا ہے یا اللہ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا. اللہ کریم آگے سے پتہ کیا جواب دیتا ہے؟ میرے اور آپ کے لیے رحمت کا سبب ہے کہ بندے تو نے سارا کچھ چھوڑ دیا ہے، جاؤ میں نے صرف تیرے گناہ نہیں معاف کیے، تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے. اس رمضان کو اپنے لیے بخشش کا ذریعہ بنائیں. اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی صحیح معنوں میں رمضان گزارنے کی، پہلی بات روزہ رکھنے کی، پھر اس کو سلامت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.